السلام علیکم دوستوں، میں ہوں وکیل الرحمان اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی عادل جواد۔ عادل صاحب، بیریئر ٹاؤن دبئی کی لانچنگ ہو گئی، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ پورے تناظر میں پورے حالات آپ کے سامنے، پاکستان میں جس طریقے سے ان کے خلاف کارروائیوں اور ان کے ایجنٹ گرفتار کیے گئے، ملک ریاض صاحب کو انٹرپول کے ذریعے سے لایا جا رہا تھا، اور اب جو ہے بالآخر یہ بیریئر ٹاؤن دبئی کی جو ہے لانچنگ ہو گئی۔ ہاں، یہ لانچنگ ایک سوال ہے کیونکہ یہ چند دن پہلے ہی ایف بی آر کی جانب سے ایک جاری کیا گیا، جس میں بحریہ آئیکن، جو کہ کراچی کی ایک بڑی ہائی رائز بلڈنگ ہے، کلفٹن جیسی ایک بڑی پرائم لوکیشن پر واقع ایک بحریہ آئیکن ہے، جہاں پہ مال آف کراچی بننا تھا اور اس کے اسٹوڈیو اپارٹمنٹس تھے، سروس اپارٹمنٹ جنہیں کہا جا رہا تھا، وہ بننے تھے، جو کہ پچھلے 10-15 سال سے، تقریباً 10-15 تو نہیں، 10 سال سے وہ تعطل کا شکار ہے وہ پروجیکٹ۔ تو اس کی بحریہ کے تقریباً کوئی ایف بی آر نے اعلان کیا ہے کہ بحریہ کے جو ڈیوز ہیں تقریباً 26 ارب روپے کے، جو انہوں نے بحریہ ٹاؤن نے گورنمنٹ کو ٹیکسز کی مد میں ادا کرنے ہیں، اس کی ریکوری کے لیے بحریہ آئیکن کی نیلامی کی جا رہی ہے، اور اب اس کی نیلامی کی ڈیٹ جون کی 19 تاریخ مقرر کی گئی ہے اسلام آباد میں لارج ٹیکس پیئر یونٹ کے آفس میں۔ تو اس صورتحال میں ایک مرتبہ پھر ملک ریاض، جیسے کہ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ وہ جو ہی پاکستان میں کوئی ان کے خلاف بحریہ ٹاؤن کراچی کی پراپرٹیز کو سیز کرنے، کمرشل پراپرٹیز جو نیب نے گزشتہ 2 ماہ قبل تقریباً انہیں 1000 کے قریب پراپرٹیز کو سیز کیا تھا، ان کی خرید و فروخت پہ پابندی لگائی تھی۔ اس کے بعد بحریہ ٹاؤن دبئی کی جانب سے کچھ نہ کچھ پروگرامز آتے رہتے ہیں۔ یہ جنوری سے یہ براہ راست شروع ہوا ہے، جب ریاض صاحب نے جو ہے نیب نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی کہ بحریہ دبئی میں انویسٹمنٹ کرنا جو ہے وہ غیر قانونی ہے، کیونکہ یہ پاکستان میں بہت سارے اللیگل ایشوز میں وہ انوالوڈ ہیں، ان پہ مختلف کیسز ہیں۔ تو جس کے بعد ملک ریاض صاحب نے ایک جو بحریہ ٹاؤن کے یعنی ہوئے رواں ہیں، چیئرمین ہیں، سب کچھ وہی ہیں، تو انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے ان الزامات کی تردید کی تھی، انہیں مسترد کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی بھی دباؤ میں نہیں آئیں گے، اور شاید انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے جو ایک کیس تھا 190 ملین، 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا، اس میں شاید انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوئی کی کہ شاید انہیں پریشرائز دباؤ دیا جا رہا ہے کہ وہ اس کیس میں حکومت کی مدد کریں اور سابق پرائم منسٹر کے خلاف، لیکن انہوں نے بظاہر یہ نام نہیں لیا، ایسا وہ اپنے بیان میں نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا میں کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا اور میں بحریہ ٹاؤن اپنا کام کرتا رہے گا۔ اور اس کے بعد پے در پہ ہم نے دیکھا ایف آئی اے کی کارروائیاں، پھر نیب کی کارروائیاں، جس کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن کے جو خاص طور پہ بحریہ ٹاؤن کراچی، جو کہ ایک آن گوئنگ پروجیکٹ ہے، بہت بڑا، بحریہ ٹاؤن کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس وقت تک، لاہور اس پنڈی کے مقابلے میں بہت بڑا پروجیکٹ ہے، تو اور وہ ابھی آن گوئنگ ہے، اس کے بہت سارے ڈیولپمنٹ ورک چل رہا ہے، اس کے بہت سارے پریسنٹس جو ہیں ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں، اس کی کمرشل پراپرٹیز کے ابھی سے پرچیز جاری ہے، تو وہ خاصا غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہو گیا تھا اور ہے۔ اور اچھا، ایک اس طرف تو اب جائیں گے، مجھے ذرا یہ کلیئر کر دیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اداروں اور ملک ریاض کے درمیان کوئی ڈیل تو نہیں ہوئی؟ دیکھیں، یہ میں نے اپنی گزشتہ ایک ویڈیو میں بھی یہ وضاحت کی تھی کہ دیکھیں، ڈیل تو ابھی تک کوئی نہیں ہوئی ہے، اور اگر ہوتی تو یہ صورتحال نہ ہوتی، ہمیں دکھائی نہ دیتی۔ بیریئر آئیکن کی طرف آپ بحریہ آئیکن کا اشارہ ہے، کیونکہ پچھلے ہفتے ہی یہ فیصلہ آیا ہے ایف بی آر کی جانب سے کہ وہ نیلام کریں گے اس کو، اس کی بڈ کریں گے، بحریہ آئیکن کی 26 ارب روپے کے جو ٹیکسز کی مد میں واجبات ہیں۔ اس سے پہلے 2 ماہ قبل نیب نے 1000 پلاٹس کو سیز کیا، اس سے پہلے ایف آئی اے نے بحریہ کے جو بڑے جو ڈیلرز تھے یا بلڈرز تھے، جو اصل میں ملک ریاض کی طاقت سمجھے جاتے ہیں، ان کے خلاف مقدمات قائم ہوئے، انہیں گرفتار کیا گیا، 2 بڑے زین زراکو کو گرفتار کیا گیا، شاہد قادری کو گرفتار کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض، ان کے بیٹے علی ریاض اور شاہد قریشی جو ان کے سی او ہیں، وہ انہیں جو ہے دبئی سے انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ دوسری طرف ملک ریاض تیزی سے اپنا مطلب وہ دبئی، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ان کی یہ انہوں نے تقریب کی ہے، اس میں آپ دیکھیں ملک ریاض اور علی ریاض نظر آئے ضرور ہیں، لیکن زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ان کی باڈی لینگویج، ہم یہ ویڈیو دکھائیں گے اپنے ناظرین کو، کہ یہ زیادہ علامتی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ علامتی ہے، کہ انہوں نے ایک طریقے سے اپنی اسٹرینتھ شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم آپ کے دباؤ میں نہیں آ رہے، جھک نہیں رہے، لیکن
ان کے چہروں سے یہ خوشی ظاہر نہیں ہو رہی کہ وہ اتنا بڑا پروجیکٹ کا اعلان کر رہے ہیں، تو وہ تھوڑا مس میچ لگ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں شاید اس کو غلط دیکھ رہا ہوں. اچھا، میں پاکستان میں اس تقریب کے بارے میں یا کہ ڈیلرز یا جو ان کے جو ریل اسٹیٹ سے وابستہ ان کے، ان کو یہ اطلاع نہیں تھی، ان کو بھی کنفرمیشن تھی کہ 27 کو یہ تقریب ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی؟ یہ دیکھیں نا کہ نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کے میڈیا میں بھی اس کا پورا مکمل بلیک آؤٹ ہے اس تقریب کے حوالے سے. یہ وہی بیریا ٹاؤن ہے جس کے 10-10 منٹ کے جو ہے نا اشتہار چلتے تھے، یعنی پوری پوری ڈاکومنٹریز چلتی تھی جب وہ بیریا ٹاؤن اپنے عروج پر تھا 2014 سے لے کر 2019-20 تک. تو اس وقت تک پاکستان کا میڈیا تو یعنی آپ بیریا ٹاؤن کے حوالے سے اس کے کسی متاثرہ فرد کو بیریا ٹاؤن سے اگر کوئی متاثر ہوا ہے تو اس کے حوالے سے آپ کوئی خبر تک نہیں دے سکتے تھے. بیریا ٹاؤن کی جو لینڈ ایکوزیشن کے جو الزامات ہیں کہ انہوں نے غیر قانونی یا غلط طریقوں سے بیریا ٹاؤن کراچی کی زمینیں خریدی ہیں، اس کی آپ کوئی خبر نہیں دے سکتے تھے. صرف ایک ادارہ تھا ڈان نیوز پیپر، وہ بھی چینل نہیں نیوز پیپر جو اس پہ گائے بگائے کچھ خبریں کی انہوں نے، لیکن اوور آل ہمارے میڈیا میں اس کا بلیک آؤٹ تھا. اور بیریا ٹاؤن اگر ملک ریاض یا وہ کوئی چھوٹا سا بھی کوئی خیراتی کام یا کوئی فلاحی کام کا اعلان بھی کرتے تھے تو وہ شاید سرخیوں میں ہمارے میڈیا میں، ہمارے جو بڑے بڑے جو میڈیا چینلز ہیں، اخبارات ہیں، یہ اس کے لیے مطلب بچھے رہتے تھے. میں اور آپ بھی ان اخبارات اور ان چینلز میں کام کرتے رہے ہیں. یہاں پہ چھوٹی چھوٹی تقاریب کے لیے کہ 14 اگست کی تقریب ہو رہی ہے تو ہمیں مالکان ڈائریکٹ فون کرتے تھے، دسترخوان دکھائے جاتے تھے ان کے. دسترخوان دکھائے جاتے تھے ان کی تقاریب میں صحافیوں کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا تھا کہ جیسے وہ ان کے ملازم ہوں، جو کہ ان چینلز اور اخبارات کے مالکان ان کے ساتھ تھے. لیکن اس مرتبہ آپ دیکھیں کہ ہر پورے میڈیا میں بلیک آؤٹ ہے بیریا ٹاؤن. اور یہ جو انہوں نے اچھا، اس کے ریٹس اور اگر اس کے بارے میں دیکھیں بتائیں، ویسے جیسے لوگوں کا بڑا انٹرسٹ ہے کہ انہوں نے ریٹ کیا رکھے ہیں، کیا کیٹیگریز ہیں، ان کے شیڈول کیا ہے؟ دیکھیں بیریا ٹاؤن نے بیسیکلی جو اپنے لانچنگ کے بعد جو اپنے ریٹس وغیرہ جو جاری کیے، انہوں نے 3-4 بڑی کیٹیگریز ہیں جس میں وہ دیں گے. یہ مجموعی طور پر یہ کوئی 14 ملین اسکوائر فیٹ کا ایریا ہے دبئی ساؤتھ میں، اچھا، جو کہ شیخ مختوم ایئرپورٹ کے بالکل قریب ہے اور ایمریٹس ہائی وے سے بھی لگتا ہے اور دبئی ایکسپو کے بھی قریب ہے. یہ وہ ایریا ہے دبئی ساؤتھ جو کہ ابھی اتنا ڈیولپ ایریا نہیں ہے، لیکن فیوچر میں چونکہ یہاں پہ دبئی کا نیا ایئرپورٹ بنا ہے شیخ مختوم ایئرپورٹ، تو فیوچر میں ظاہر ہے اس میں ڈیولپمنٹ ہونی ہے. یہ ایک فیوچر کے لیے ایک مطلب یہ ایک بڑی ریزیڈینشل سوسائٹیز یہاں پہ اور بھی بنیں گی. تو یہ تقریباً اگر ایکڑز میں کہا جائے تو تقریباً 320 ایکڑ لینڈ ہے. اچھا. اس کے اندر ہائی رائز بلڈنگز ہیں اور ٹاؤن ہاؤسز ہیں اور باقی دیگر ایمینٹیز یعنی ہاسپٹلز اور پارکس اور دیگر چیزیں. یعنی اس کی 40% لینڈ جو ہے یہ گرین بیلٹ کے لیے استعمال ہوگی یا اوپن ایریاز کے لیے لیکس بھی آرٹیفیشل لیکس بنائی جائیں گی اور 60% میں ریزیڈینشل ایریا بنایا گیا ہے. اس کے اندر جو ہے جو کیٹیگریز رکھی گئی ہیں وہ گراؤنڈ پلس 35 جو ہائی رائز بلڈنگز رکھی گئی ہیں اسٹوڈیو اپارٹمنٹ جس میں 1 بیڈ روم 2 بیڈ روم 3 بیڈ رومس کے اسٹوڈیو اپارٹمنٹس ہیں. اور اسی طرح گراؤنڈ پلس 16 کی بھی ایک مڈ لیول ہائی رائز بلڈنگز ہیں، اس میں بھی اسی طرح کے اپارٹمنٹس ہیں. اور پھر ولاز ہیں جس میں 4 بیڈ روم کے ولاز ہیں اور 6 بیڈ روم کے ولاز ہیں. تو ولا ظاہر ہے وہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں گھر ہیں یا یونٹ ہیں. تو ان ولاز میں اور اس کے الگ الگ انہوں نے جو ایک جنرل جو وہ دیا ہے پیمنٹ پلان ان کی قیمت کے حساب سے. پہلے میں آپ کو ان کی قیمتیں بتا دوں. تقریباً جو 1 بیڈ روم سے لے کر اور 3 بیڈ روم تک کے جو اپارٹمنٹس ہیں ان کی قیمت تقریباً میکسیمم 10 کروڑ سے 11 کروڑ کے درمیان ہے پاکستانی روپیز میں، اور یہ شروع ہوتے ہیں تقریباً 3-4 کروڑ سے. اچھا. تو اور اس کا پیمنٹ پلان اس طرح ہے کہ یہ آپ نے 10% ابھی پری لانچ پہ، یعنی ابھی انہوں نے پری لانچ کر دیا تو 10% رقم کی ادائیگی پری لانچ پہ کرنی ہے. اس کے بعد جب یہ لانچ ہو جائے گا تو 10% اس کے اندر اس کے فوراً بعد آپ نے ادا کرنا ہے. اور پھر 3 منتھس کی انسٹالمنٹ ہے. 5 سال کا پروگرام ہے. ہر کوارٹرلی یعنی سال میں 4 بار آپ کو ہر 3 مہینے بعد آپ کو ایک فکسڈ اماؤنٹ پے کرنی ہے. 3 سال بعد بیریا ٹاؤن آپ کو اس پہ قبضہ دے دے گا اور لیکن قسطیں جاری رہیں گی 5 سال. تو یہ اس کا ٹوٹل پیمنٹ پلان ہے.
جبکہ اسی طرح جو ولاز ہیں، اب 6 بیڈ روم جو ولا ہے وہ بڑا لگژری ولا ہے، جس میں میٹ کے لیے بھی الگ روم ہے، 3 پارکنگ ہیں، الگ آپ کی پرائیویٹ لفٹ ہے، اور ڈرائیور کے لیے روم ہے۔ 4 بیڈ روم ولا لیں گے تو 2 کی پارکنگ ہے۔ اس طرح اس کی قیمت جو ہے 6 بیڈ روم ولا کی قیمت تقریباً 44 کروڑ روپے پاکستانی بنتی ہے، اور 4 بیڈ روم ولا کی قیمت تقریباً 30 کروڑ روپے پاکستانی ہے۔ اس کے پیمنٹ کا بھی وہی شیڈول ہے، 10%؟ ہاں جی ایگزیکٹلی وہی شیڈول دیا گیا ہے۔ اس میں بتایا کہ 10% آپ نے پری لانچ پہ، یعنی ابھی اگر آپ بک کراتے ہیں تو اس کو ادا کریں گے، پھر 10% جب وہ لانچ ہو جائے گی، اس کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی تو اس وقت آپ کو ادا کرنا ہے۔ وہ ابھی بحریہ نے اعلان نہیں کیا ہے کہ وہ کب شروع ہو گیا، اسی لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ خاصا ایک علامتی سا اس کی گرینڈ اوپننگ ہے۔ ایک دبئی کے 7 اسٹار ہوٹل میں، یعنی گرینڈ حیات میں اس کی اوپننگ کی گئی ہے، بڑا، جس میں ملک ریاض، علی ریاض، ان کے بحریہ ٹاؤن کے جو ان کے ڈیلرز ہیں انہوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، اور بھی بڑی ڈگنیٹریز نے وہاں پہ شرکت کی۔ لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ میں اس تقریب کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ ملک ریاض کے چہرے پہ جو ایک اطمینان، جو کانفیڈنس، جو ایون کہ علی ریاض کے چہرے پہ بھی وہ خوشی، وہ کانفیڈنس وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ میرا اپنی پرسنل اسیسمنٹ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک انہوں نے میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم جو ہے، مطلب ہم آپ سے انٹیمیڈیٹ نہیں ہوئے ہیں، ہم کو ڈرے نہیں ہیں حکومتی کارروائیوں سے، اور ہم یہ لانچ اپنا اچھا، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے؟ مطلب کب تک آپ روک سکتے ہیں؟ یہ لانچنگ تو ہونی ہے، یہ لانچنگ ہونی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بی ٹی دبئی، جس کا نام انہوں نے وعدہ دیا ہے، اس پروجیکٹ کا نام ہوگا وعدہ، یعنی اردو میں وعدہ جسے پرومس، ہاں، تو یہ وعدے کا نام دیا گیا ہے، یہ وعدے کے نام سے پروجیکٹ ہے۔ تو اس کے اندر ظاہر ہے یہ ایک پاکستان کے پراپرٹی ڈیلر ہیں، پاکستان کے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں، تو اور دبئی میں ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پاکستانی کمپنی اگر بنائے گی تو ظاہر ہے وہ پاکستانی بائرز کو، پاکستانی کلائنٹس کو ہی اٹریکٹ کرے گی۔ وہاں پہ نہیں رہنے جائیں گے، وہاں پہ کسی اور ملکوں کے شہری تو نہیں لینے جائیں گے۔ لیکن دوسری جانب یہاں پاکستان حکومت نے اس کے باقاعدہ کیٹیگوریکلی، یعنی پاکستان حکومت نے باقاعدہ عوام الناس کو مختلف ذرائع سے پریس ریلیزز جاری کر کے نیب کی جانب سے اور بحریہ کے خلاف جو کارروائیاں کی ہے، اس سے یہ واضح کیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن دبئی میں انویسٹمنٹ کرنا غیر قانونی ہے، منی لانڈرنگ تصور کی یہ منی لانڈرنگ تصور کی جائے گی۔ تو یہ بڑا سیٹ بیک ہوگا، اس پروجیکٹ کی کامیابی بہت ڈیپینڈ کرتی ہے۔ پھر یہ کس طریقے سے ہوگا؟ پاکستانی کس طریقے سے کریں گے؟ دیکھیں، پاکستانی انویسٹر اگر اس کے اندر انویسٹ کریں گے تو وہ لوگ تو شاید کر سکتے ہیں کہ جن کا پاکستان میں کوئی کاروبار نہ ہو، یا پاکستان میں ان کے روٹس نہ ہوں، وہ دبئی بیسڈ ہوں، یا امریکہ یا یو کے یا دیگر جگہوں پہ، اور دبئی میں ایک گھر بنانا چاہتے ہوں، وہ تو شاید کر لیں گے وہاں انویسٹمنٹ۔ لیکن جو لوگ پاکستان میں، جن کا بزنس ہے پاکستان میں، جو رہتے ہیں پاکستانی، وہ شاید اس کو اوپنلی تو نہیں کر سکتے۔ اب وہ اگر گھر کے چھپے، جیسے کہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے یہاں پہ منی لانڈرنگ کی جاتی ہے، پیسے بھیجے جاتے ہیں اور وہاں پہ رکھے جاتے ہیں، تو پاکستان کے تقریباً ہر بزنس مین، ہر کاروباری آدمی جو کہ ایک سرٹن لیول سے اوپر ہے، اس کے دبئی کے نہ صرف بزنس کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں بے تحاشا، لیکن وہ ان پیسوں کو اگر بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کے لیے یوز کرے گا تو یہ امکان ہے کہ ماضی میں بھی دبئی کے میں جو پاکستانیوں کی پراپرٹیز کی لسٹیں ہیں یہاں آئیں، اس پہ نیب اور ایف آئی اے نے تحقیقات کی، ان لوگوں کے خلاف انکوائریز ہوئی، انہیں بلا کے ان کے بیانات دیے گئے، اور انہیں کہا گیا کہ بھئی جن لوگوں نے اپنے ٹیکس ریٹرنز میں اس کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا، اس پہ ان کے خلاف جرمانے ہوئے، مقدمات بھی درج ہوئے، جس میں فریال تالپور صاحبہ کی بھی ایک پراپرٹی تھی، بے نامی پراپرٹیز بھی آئیں۔ تو یہ دیکھیں، اگر وہ کسی بھی طریقے سے پیسے بھیجے، یا پیسے ان کے وہیں دبئی میں جو موجود ہیں، جو وہ پہلے کسی بھی غیر قانونی طریقے سے وہاں پہ پہنچا چکے ہیں بزنس مین یا کاروباری طبقہ، لیکن وہ دبئی بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے وہ خاصا محتاط ہوگا، کیونکہ ایک طرف پاکستانی ریاست ہے اور دوسری طرف ملک ریاض ہے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک علامتی طور پہ تو یہ ٹھیک ہے کہ دبئی، بحریہ ٹاؤن دبئی کا
افتتاح ہو گیا، لیکن مجھے اس کی کامیابی کافی یہ FIA کی جو کارروائیاں تھیں وہ کیوں رک گئی ہے؟ اس میں وہ تیزی نظر نہیں آ رہی۔ مجھے لگتا ہے دیکھیں جی، یہ جب کاروباری اداروں کے خلاف اور اس طرح کے جب معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو یہ کچھ علامتی کارروائیاں بھی ہوتی ہیں۔ FIA کی کارروائیاں بنیادی طور پہ اسی لیے تھیں کہ بحریہ دبئی میں جو بیسکلی ملک ریاض تو خود تو نہیں اپنی پراپرٹیز کو سیل کرتے، ان کی ایک ٹیم ہے جو بحریہ راولپنڈی جب انہوں نے 96-97 میں شروع کیا تھا تو اس وقت سے لے کر ان کے ساتھ ایک ڈیلرز کی ایک ٹیم ہے جو پہلے پنڈی کے ڈیلرز تھے، پھر وہ جب انہوں نے بحریہ لاہور لانچ کیا تو وہ لاہور میں کچھ ان میں اضافہ ہو گیا، پھر جب وہ کراچی آئے تو کراچی میں پنڈی لاہور والے ملا کے کراچی کے کچھ ڈیلرز کا اضافہ ہو گیا۔ اس طرح کر کے ان کی ایک ٹیم بنی ہوئی ہے، وہ ٹیم ہی بنیادی طور پہ بحریہ کی پراپرٹیز کو سیل کرتی ہے۔ سیل کیا کرتی ہے کہ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بڑے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز اپنے جو بڑے ان کے ڈیلرز ہوتے ہیں ان کو وہ ایک پورشن، مختلف پورشن ان کو تفویض کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا حصہ، یہ آپ نے فروخت کرنا ہے، یہ آپ، اور ان سے ایڈوانس میں ایک بڑی رقم لے لیتے ہیں اور پھر وہ اس کو آہستہ آہستہ بیچتے جاتے ہیں، اور اس کو پلاٹ بیچے یا دکانیں بیچی یا پراپرٹی یا پلاٹ یا گھر بیچے تو وہ آہستہ آہستہ اس کو بحریہ میں رجسٹرڈ کراتے جاتے ہیں کہ بھئی یہ پلاٹ میں نے اس کو بھیج دیا، اس کے نام رجسٹرڈ کر دیا جائے اس کے ساتھ۔ لیکن اسی طرح ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پاکستان میں، کیا میرا خیال ہے دنیا بھر میں اسی طرح ہوتی ہے، وہاں مارکیٹنگ کمپنیاں ہوتی ہیں، جو مارکیٹنگ کمپنیاں جو کہ ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، اسٹار مارکیٹنگ اور دیگر مارکیٹنگ کمپنیاں جو ایک پروجیکٹ لے لیتی ہیں اور پھر اس کو اپنے حساب سے سیل کرتی ہیں اور وہ ایک لم سم پیمنٹ پروجیکٹ کے اونر کو دے دیتی ہیں۔ تو یہی ڈیلرز بیسکلی FIA کی جو کارروائیاں تھیں وہ بحریہ کے مرکزی ڈیلرز کے خلاف ہی تھی۔ ان کو جو ہے FIA نے ان کو نہ صرف نوٹسز ایشو کیے، انہیں بلایا، ان کے 2 کے خلاف مقدمات درج کیے اور انہیں ڈیٹر کرنے کے لیے کہ آپ دبئی پراپرٹیز میں، بحریہ ٹاؤن کے دبئی کے پروجیکٹ میں آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، بڑے وضاحت سے انہیں بتایا گیا اور ان پہ مقدمات بھی، جن لوگوں نے تھوڑی بہت کوشش کی تھی کچھ پیسہ باہر بھجوانے کی، انہیں ان کے خلاف مقدمات۔ یعنی آپ کے خیال میں آگے بھی اگر کوئی کوشش کرے گا اس طرف لوگ ظاہر ہے اس یہ کارروائی ہوگی؟ مشکل ہوگا، کیونکہ جو اصل کلائنٹس ہیں، دیکھیں ان ڈیلرز نے بھی تو کلائنٹس کو ہی بیچنا ہے۔ اگر یہ ڈیلرز تو چلیں ٹھیک ہے، یہ جیسے شاہد قریشی اب جا کے بیٹھ گئے ہیں دبئی میں ملک ریاض صاحب کے ساتھ، اس طرح یہ ڈیلرز بھی، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، اربوں روپے ہیں، یہ جا کے وہاں بیٹھ سکتے ہیں، ان اپنی پوری خاندان کو لے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو ان کا کلائنٹ ہے، جو اصل بائر ہے، وہ تو پاکستانی ہے نا۔ اوورسیز پاکستانی کتنی خرید لے گا اس میں؟ اور اوورسیز پاکستانی بحریہ ٹاؤن دبئی میں کیوں خریدے گا؟ وہ کسی اور دبئی کے اچھے پروجیکٹ میں کیوں نہیں خریدے گا کہ جس کی کوئی کنٹروورسی نہ ہو اور جس کا کوئی وہ ایسی لیگیسی نہ ہو اس کے ساتھ؟ کیونکہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں انویسٹ کرنے والے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی بہت برے ہیں، ان کی پیمنٹس پھنسی ہوئی ہیں، 10 سال سے ان کی پراپرٹی کی ویلیو میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے اور وہ پھنس گئے ہیں کہ اب وہ اتنی نیچے آ گئی ہے کہ نہ وہ بیچ سکتے ہیں اس پراپرٹی کو اور نہ وہ انہیں کوئی منافع دے رہی ہے، تو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کبھی نہ کبھی یہ اوپر جائے گی۔ بالکل، بلکہ بیچ میں تو لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی تھی۔ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ لوڈ شیڈنگ تو ختم ہو گئی ہے۔ چلیے یہ ایک اچھی خبر ہے یہاں کیا کراچی بیریا کے لیے، اور دیکھتے ہیں کہ دبئی بیریا اور یہاں جو اوورآل صورتحال ہے وہ کس طرف کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔